اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا جمیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ یم چادر زیب تن کیے ہوئے بستر استراحت پر تشریف فرماتے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آنکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار۔ اتنے میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ 14ویں کی چاند رات تھی ناظرین، اور اوپر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ انور اپنی نوری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی چمکتے چاند کو دیکھتے تو کبھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ فرماتے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ چاند زیادہ روشن ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج بڑا اہم ترین موضوع ہے صاحب، اور موضوع ہے آغاز وحی اور سورہ علق کے تفسیری نکات، یعنی وحی کا آغاز ہوا کہاں سے، کیسے وحی نازل ہوئی ناظرین، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا، وہ انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ بات یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اظہار نبوت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نیند میں اچھے خواب دکھائے جاتے تھے، جن کے بارے میں شارحین نے یہ تشریح بیان کی ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے اچھے اور سچے خواب نظر آنے کی اس کیفیت و حالت کا عرصہ تقریباً 6 ماہ رہا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ وحی کا حسین سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اب بات یہ ناظرین کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کسی نہ کسی شکل میں نازل ہوتی رہی ہے، آپ جانتے ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لا زوال ہے۔ جس نے وحی اتاری وہ کائنات کی سب سے مکرم ترین ذات یعنی ذات باری تعالیٰ، جس کے ذریعے وحی اتاری وہ کائنات کا مکرم ترین فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام، جس پر وحی اتری وہ خلق میں مکرم ترین ذات یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس امت کے لیے وحی اتری ناظرین وہ امتوں میں مکرم ترین امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس زمین پر وحی اتری وہ زمین کائنات کی مکرم ترین زمین یعنی مکہ معظمہ، اور جس غار میں وحی اتری ناظرین وہ غار کائنات کے مکرم ترین غاروں میں ایک غار یعنی غار حرا۔ اب جب وحی اتری ناظرین تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل کائنات کی دلجوئی کرے، اور ان کی دلجوئی نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی بلکہ ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی فرمائی، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو بتائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حرا میں خلوت نشینی کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اور میرے سوا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا تھا۔ معاملہ یہ ناظرین کہ کمال یہ ہے، اب دیکھیں جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کہ غار حرا جانا
تنہا جانا اور وہ بھی تواتر سے جانا اور وہ بھی 1450 برس پہلے جانا خود ایک معجزے سے کم نہیں تھا ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے کہ غار ہرا بنیادی طور پر جبل نور پر ہے، مکے کے نواح یعنی شمال مشرق میں وہ واقع ہے، اور مکے کی دوسری پہاڑیوں سے جن کے دامن میں شہر مکہ واقع ہے اس سے الگ تھلگ ہے۔ مسجد حرام تک اس پہاڑ کا فاصلہ 4 سے 6 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ اس پہاڑ سے منی جو ہے وہ باقاعدہ نظر آتا ہے، اور سمندر جو سطح سمندر ہے ناظرین اس سے تقریباً اس کی اونچائی 560 میٹر بلند بنتی ہے۔ یہاں سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہوں تو میں غلط نہ ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گوشہ نشینی ہے اور عبادت الہی کا جو معاملہ ہے اس میں ایک معاملہ یہ جو غار ہرا کو چننے کا تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہاں سے خانہ کعبہ باقاعدہ نظر آتا تھا، اور وہ اپنی خلوتوں کے اندر خانہ کعبہ کا مشاہدہ بھی کیا کرتے تھے۔ پس ناظرین وہ وقت آ گیا کہ رب کریم نے دروازے کھول دیے اور پردے اٹھا دیے، اور جبرائیل امی کو بھیجا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، اور کائنات کا سب سے بڑا راز، سب سے بڑا کوڈ اب ڈی کوڈ ہونے والا تھا۔ یہاں پس منظر ناظرین واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت سے اپنے آخری آفیشیل پیغام میں پہلی بار اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب ہونا تھا۔ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ وحی سکھانے کا وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرما کر انہیں اخبار غیب اور شریعت کے بارے میں آگاہ فرما رہا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے، اور اس کا سیکھنا، اس کا جاننا دیگر چیزوں کی طرح ضروری ہے۔ اور اس علمی ٹرانسمیشن کے لیے ناظرین جس ہستی کو چنا وہ کائنات کی محبوب ترین ہستی ہے، جو لا نبی بعدی کا ٹائٹل سجائے ہوئے، اپنے سر اقدس پر تاج سجائے ہوئے، جن کو کائنات کے سارے علوم کا مرکز اور منبع بنایا گیا، علم کی ابتدا کرائی، انسان کو اس کی اوقات بتائی، اپنے کرم کا اظہار فرمایا، ذریعے سے بتایا اور انسان کو ایجوکیٹ کیا۔ اب جو ملے گا یعنی یہ واضح کر دیا کہ اب جو ملے گا، جیسے ملے گا، جس کو ملے گا، جب ملے گا، جس طرح ملے گا، بس اسی ہستی کے ذریعے سے ملے گا۔ اور پھر کائنات کا عظیم ترین کلام ناظرین جس کا اتارنا یعنی قرآن خود کلیم کرتا ہے نا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا پاتے، اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ جس بوجھ کو، جس بار کو پہاڑ تک اٹھا نہیں سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وحی کو نازل کیا۔ اور پھر وہ جملے ناظرین، وہ جملے غار ہرا میں گونجے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرا وربکم اکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین وحی کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلے سیشن میں ہم وحی پر بات کیسے وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے معاملات کیا تھے، وحی کے بعد نزول وحی کے بعد معاملات کیا رہے، اور انشاءاللہ دوسرے سیشن میں ہم سورہ علق پر گفتگو کریں گے کہ سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں اور صبح نور کا مستقل حصہ ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر، ماہر اقبالیات، محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر، سادات گھرانے سے ماشاءاللہ تعلق، ہمارے لیے بڑی سعادت، محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر، محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ قبل از وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اشارات مل رہے تھے، اب ظاہر ہے چونکہ 40 برس ہو چکے، آغاز ہونا ہے، اعلان ہونا ہے، ذرا اس بارے میں فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب صاحب بہت شکریہ۔ جی گزارش یہ ہے کہ وحی، جیسے بھی آپ نے بھی ابتدائیہ کلمات ارشاد فرمائے، وحی خاصہ نبوت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو وہ پیغام دیا جس سے انہیں اپنی زندگی کو سدھارنے کا ایک لاہ عمل اور ایک پورا نظام ہدایت میسر آیا۔ اور انبیاء کا جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا جو سلسلہ اللہ کا قائم کیا ہوا ہے، وہ ایک واسطہ اللہ نے بنایا وحی کے ذریعے اپنے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہے میرے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے حضرت نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف نہیں بھیجی۔ سبحان اللہ۔ گویا وحی بنیادی طور پہ
خاصہ نبوت ہے. سبحان اللہ. جو پچھلے انبیاء پہ بھی مختلف صورتوں میں نازل آتے رہے, ٹھیک, کتابیں بھی اتری, صحیفے بھی اترے. اچھا, اب جس صورت میں بھی وحی آتی رہی, اب وحی اپنے پیغام کے لحاظ سے یہاں پہ درجہ کمال کو اس نے پہنچنا تھا, اور قرآن مجید کی صورت میں آخری پیغام وہ پیغام ملنا تھا انسانیت کو جس کا محل اور محبت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بنا. اللہ, کیونکہ اس کو اور کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ رب العزت نے یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. جیسے ارشاد ہوا, اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اب یعنی اب کیا عظمت ہے اور کیا آپ کی روحانی استقامت ہے, اللہ, اور کیا وسعت ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی, آپ کے قلب اطہر کی, کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے اندر کنٹین کیا. اللہ. اچھا, دوسری بات جنید صاحب یہ ہے کہ وحی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں, جس طرح کی کیفیات ملتی ہیں وحی کے حوالے سے, تو وحی ایک زندہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا. اس کو صرف آپ ایک خیال, جس طرح بہت سے ویسٹرن لوگوں نے یہ لکھا, یہ محض ایک کیفیت تھی, ایک خیال تھا. یہ ایک اتنی بڑی زندہ حقیقت ہے کہ جس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نزول وحی کا مظاہرہ, ان کی کیفیات کا مظاہرہ آپ کی مجلس میں موجود لوگ بھی کرتے تھے, اور اس کے اثرات آج اسلام کی صورت میں, ایک تہذیب کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں. اچھا, اس کی پھر جو کیفیات تھی وہ بھی بیان کی نا, وہ بھی ذرا بتائیے. دیکھیں, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو اس سے پہلے ایسے محسوس ہوتا, آپ فرماتے ہیں جیسے مجھے گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا, اب یہ جو آواز تھی, یہ ایک, آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پہ ایک بڑی گراں کیفیت ہوتی تھی, سب سے مشکل ترین کیفیت ہوتی تھی. اس طرح جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہے, اس طرح کی مختلف کیفیات ہیں. لیکن اس کا ایک اظہار عملی جو آپ کی شخصیت پہ نظر آتا ہے, صحابہ کرام بھی بتاتے ہیں, جیسے آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا, آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آنے لگتا تھا, اور سردیوں کے موسم میں حتیٰ کہ اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی, اللہ, آپ کا بوجھ نہ اٹھا سکتی. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, آپ کا دست اقدس میری ران پہ تھا کہ کیفیت وہی شروع ہو گئی. یعنی ان کی روایت میں آتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میری ٹانگ جو ٹوٹ جاتی ہے, اس دست اقدس کا بوجھ پڑنے لگا, پڑھتے پڑھتے وہ کیفیت بن گئی, مجھے ایسے لگا کہ پہاڑ جو ہے میری ران پہ آ پڑا ہے اور میری ران شاید ٹوٹ جائے. اچھا, اب یہ جو دو معاملات ہیں جو ہے سب بڑے قابل فکر معاملات ہیں. جیسے اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں تو وحی کے نزول کے ساتھ ہی اونٹنی بیٹھ گئی, اللہ. اور زید بن ثابت کا جو تجربہ ہے, اچھا, یہ بھی بتاتا ہے کہ وحی کے فزیکل اثرات تھے. اب یہ صرف نفسیاتی کیفیت نہیں ہو سکتی, کیا اچھی بات آپ, یہ خیال نہیں ہو سکتا, کیا اچھی بات, یہ خواب نہیں ہو سکتا, یہ ہیلوسینیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ جس کو ریوری میں جا رہے ہیں, ہیلوسینیشن میں جا رہے ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. یعنی ایلیوژن ورلڈ نہیں ہے, یہ کائنات کی, یہ حقیقی ورلڈ ہے, یہ حقیقی اور کائنات کی ایک بہت بڑی فزیکلی آبزرویبل اور ایکسپیرینسیبل کیفیت تھی, جس کے ذریعے سے جو ہے اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کمیونیکیٹ ہو رہا تھا. اچھا, اس کے بعد دوسری بات جو ہے صاحب یہ ہے, جب وہی اتری قرآن مجید کی صورت میں اتری نا, تو آپ کو نے قرآن مجید سے پوچھنا ہوگا کہ وہی کیا ہے. ہاں, بتائیے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ خاص انبیاء ہے, پہلی بات تو یہ ہے, یعنی پورے انبیاء کے سلسلے میں ہمیں وہی ملتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہی وہ بات ہے جس کی طرف سے ہرکل کے ساتھ ہونے والے مکالمے میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. دوسری بات یہ ہے کہ وہی سراپا حیات ایک فینامنا ہے, یعنی یہ اس سے زندگی اوریجنیٹ ہوتی ہے. اس لیے ارشاد ہوا نا کہ اے ایمان والو, جب تمہیں میرا رسول بلائے تو آپ اس کی طرف لوٹو, اس کی آواز پہ لبیک کہو کہ اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اللہ. اچھا, سورہ شورى میں ارشاد ہوا, انا ارسلنا الیک روحا من امرنا, اے میرے رسول ہم نے تمہاری طرف جو وحی بھیجی ہے, اوحینا الیک روحا من امرنا, یہ سراپا حیات ہے, اللہ, اس کے اندر زندگی ہے. اللہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے جنید صاحب کا وحی جو ہے وہ حقائق کائنات کا معنی متعین کرتی ہے. وما تدری وما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, اے میرے رسول آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہے, ولیکن جعلناہ نورا, ہم نے اس کو نور بنایا. اب آپ دیکھیں, آپ جس سوسائٹی میں تھے, جس ماحول میں تھے, وہاں کتاب اور ایمان کے لفظ استعمال ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. کیا ان معنی کا پتہ نہیں تھا؟ ٹھیک. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے حقائق کائنات کے وہ اصل معنی متعین کیے جن معنی کے اندر ہمارے لیے آگے ایک راستہ کھلنا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو وحی اتری, یہ دو چیزوں میں درجہ کمال پہ ہے. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا,
یہ وہ کلام ہے جس میں ایکوریسی اور بیلنس اس درجہ کمال کا ہے کہ وہ آپ کو کسی دوسرے کلام میں نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. صدق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی غلطی کا شائبہ باقی نہ بچے. ٹھیک. بالکل ایکوریسی ہو. ٹھیک. عدلہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. یعنی اگر انسانیت نے ایکوریسی پہ پہنچنا ہے، اگر انسانیت نے عدل پہ بیلنس پہ پہنچنا ہے تو اس کا راستہ وہی ہے. سبحان وہی سے ہٹ کے وہ آپ کو یہ راستہ کہیں اور سے بالکل ٹھیک. میسر نہیں. اچھا ابتدائی مقدمہ تو آیا، میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے قرآن کی ربط میں بھی اگر کوئی بات آپ فرمانا چاہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو وحی کے ڈاکٹر صاحب نزول کا آغاز کب ہوا اس حوالے سے، اب بعد از وحی سرکار علیہ السلام پہ جو اس کے اثرات مرتب ہوئے، خاص طور پہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے کہ خوابوں کے حوالے سے، ذرا وہاں سے آغاز کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جنید بھائی. میں چند بنیادی باتیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ وحی خاصہ نبوت ہے. وہ خاصہ نبوت اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت سے کلام کرنا ہوتا ہے تو یہ میرے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ براہ راست کلام کرے. اب درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ چاہیے تھا جس کو پورا سورہ توحید سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. اب وہ ہے سورہ توحید، خالص توحید کو بیان کر رہی ہے، لیکن لفظ کل سے آغاز کروا کے زمانے کو بتا دیا کہ میری یعنی رب کی سنت یہ ہے کہ میں بغیر واسطے کے تمہارے ساتھ کلام نہیں کرتا. تو تمہاری جرت کیا ہے کہ بغیر واسطے کے میرے ساتھ کلام کرو. اچھا قطع کلام کی معذرت، اس سے ہمیں ہماری اوقات بھی بتائی. بالکل اپنی اوقات میں رہنا، آنا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آنا. یہ یقیناً بات یہ بھی بعد میں ہوگی کیونکہ پہلی وحی میں ہی بتا دیا خلق الانسان من علق کہ تمہاری اوقات کیا ہے، لہذا اپنی اوقات سمجھنی چاہیے. بنیادی چیز تو یہ ہوگی. اور وحی کی جو 3 بنیادی اقسام ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وحی وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے جو وہ براہ راست کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے کرتا ہے، جس میں کوئی فرشتہ موجود نہیں ہوتا. جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا کوہ طور پہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور معراج کی رات تو پھر جو کلام ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ کی جو بات ہے اس کا تو اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اور قرآن کی منشا ہی نہیں کہ تم جان سکو کہ اللہ نے تمہارے رسول کے ساتھ کیا کلام کیا، اور میرے آقا نے بھی ساری زندگی اسے بتایا نہیں ہے. اور دوسری وحی کی صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں وحی ملکی، جس میں ملک یعنی کوئی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی انہیں بشر بنا کے بھیج دیتا ہے. اب یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا جو شان نبوت کو ظاہر کرنے والا ہے. بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں. نبی بشر نہیں ہے. نبی بنیادی طور پہ تو نور ہوتا ہے لیکن اللہ کی حکمت سے بشر بن کے آتا ہے. یعنی حضرت جبریل کے نور ہونے پہ تو امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ نور ہیں. تو جب وہ بشر بن کے آتے ہیں دہیہ قلبی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ قلبی کے پاس کھڑے ہو کے ساری رات باتیں کرتے رہے. کسی صحابی نے عرض کیا کہ آپ اتنی دیر دہیہ قلبی سے کیوں کلام کرتے رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دہیہ نہیں تھے، وہ دہیہ کی صورت میں جبریل تھے، میں ان سے کلام کر رہا تھا. اور اسی طرح حضرت مریم کے پاس جب اللہ نے جبریل کو بھیجا تو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے اسے پورا ایسے بشر بنا کے بھیجا کہ عیسیٰ کی ماں مریم بھی انہیں پہچان ہی نہ سکی. تو پھر پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو یہ جملہ بہت اہم ہے جس کو سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے واضح کیا. جملہ یہ ہے تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں. تو جو رب کا رسول ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ نور ہوتا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بشر بن کے آتا ہے. تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہمیں واضح ہوتی ہے. اچھا ابھی بتائیے ذرا نزول کا آغاز کیسے ہوا، کیا ہوا جو ایک خواب کی صورت میں ذرا وہ خواب کی صورت میں پہلے 6 ماہ وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ کی حکمت سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ اعتکاف کی صورت میں گوشہ نشینی کی صورت میں خلوت گزین ہو گئے جا کر غار حرا میں، اور وہاں ایک عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور تہنس کی کیفیت میں رہے. یہ تہنس کا لفظ جو ہے اس روایت میں بیان وضاحت ذرا کیجئے لوگوں کی. تہنس سے مراد تعبد کے معنی میں اسے بیان کیا گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فوکس کر کے اس کیفیت میں رہتے تھے جیسے انتظار تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ کی جناب سے وہ کلام کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہونے والا ہے. اچھا اب اس میں کوئی عبادات کا ذرا مختصراً یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے کون سی عبادات فرماتے تھے آپ؟ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کی کیفیات ہے نا بنیادی طور پہ. یعنی ہمارے سامنے تو جو
نماز کی فرضیت ہے وہ معراج کی رات سامنے آئی نا، لیکن رسول اللہ کی جو وابستگی تھی وہ ذکر کی تھی، اذکار کی تھی، اور دل کی کیفیات تھی نا اپنے مالک کی طرف غور و فکر جو ہے۔ یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے قبلہ، وہ یہ ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو 3 دن کے تھے جب انہوں نے کلام کر کے بتایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، نبوت نہیں 40 سال کی، اعلان ہوا ہے، اور اعلان کا مطلب یہ نہیں ہوتا جنہیں پہلے پتہ نہ ہو، وگرنہ میرے آقا جب تشریف لائے مکہ اور مدینے کے یہودیوں کو پتا تھا کہ مہر نبوت سجا کر جو بچہ قریشیوں کے گھر میں آیا ہے یہ آخری نبی ہیں، لہذا اعلان 40۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عیسیٰ نے 3 دن کا بتا دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی کہ پہلے 40 سال زمانے کو اپنی سیرت سے قرآن بن کے دکھاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صداقت وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کی زندگی میں، عدالت ہو جو ان کی زندگی میں۔ تو پہلی وحی کی کیفیات جو اتنی نازک تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ تو جو وہ بار نبوت وحی کی کیفیت قرآن کی آیت جو ڈاکٹر صاحب نے بھی تلاوت فرمائی، آسمان زمین نہ اٹھا سکے اس کو میرے پیغمبر نے اٹھایا، تو جب آپ گھر آئے کیفیت یہ تھی، روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ پہلی وحی 40 برس کی عمر میں، 40 برس کی عمر یہ نازل ہو چکی۔ جی ابھی ہم سورہ الگ پہ بات آگے جا کے کریں گے اگلے سیگمنٹ میں۔ اب وہ وحی نازل ہو گئی، اب آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، گھر تشریف لے آئے، اور حضرت عائشہ یہ روایت کر رہی ہیں، اور واقعات خدیجہ الکبریٰ کے زمانے کا ہے کہ الفاظ یہ ہیں، کیفیت یہ تھی کہ یوں لگا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میری یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے میرا نفس چلا جائے گا۔ لیکن اس کی بڑی خوبصورت توجیہ اور تعویل جو ہے وہ ضیاء النبی میں پیر محمد کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خشیتوں سے مراد یہ متکلم کا صیغہ یہاں نہیں ہے، یہاں خاشیت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی رسول اللہ کی وہ وحی کی کیفیت دے کہ حضرت خدیجہ کو یہ لگا کہ میری جان چلی جائے گی، اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ تو جانتے تھے اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے جو جملہ بولا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ظاہر کرتے ہوئے، دیکھیے پیغمبر پہ جب وحی آتی ہے اور سیرت کا لمحہ لمحہ، کیونکہ پیغمبر مطاع بن کے آتا ہے، ہم ان کے مطیع ہیں، ہم نے اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ، وہ جملے بس بیان کر دیجئے تاکہ آگے انہوں نے ارشاد فرمایا، یعنی عرض کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں خدیجہ نے کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِيَ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، یقیناً یہ عزت اور ناموس ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس لفظ کا ترجمہ میں کرنا چاہوں گا، تقسب المعدوم، معدوم اسے کہتے ہیں جو محروم ہوتا ہے، جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ تقسب المعدوم کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا، میرے شوہر نامدار ہے، تاجدار کائنات، آپ تو ان کے لیے محنت کر کے کماتے ہیں جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو تو خود کوئی ضرورت نہیں۔ وَتَقْرِيَ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب حق کے رستے میں مصائب آتے ہیں آپ مددگار ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ 5 اوصاف ہوں انہیں یقیناً اللہ رب العزت۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، اگر میں عشق کی نگاہ سے اس بات کو سمجھوں، میرے آقا ظاہر ہے کیا خوف کھائیں گے، اور کیا بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقام رہتی دنیا تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمانا تھا کہ جو کائنات کی دلجوئی کرنے والے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے جو آپ کو مقام عطا کر دیا، اور آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ شوہر اگر مشن پہ ہو پازیٹیو تو پھر بیوی کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر وحی کی کیفیات پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے مزید، وحی کی جو اہمیت و فضیلت ہے اور اس کی جو اقسام ہے اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے، اور ایک جملہ میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت ابتدا میں یہ ما انا بقاری کیا ہے، یہ ذرا اس کے بارے میں تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جنید بھائی۔ بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک توجیہ بیان کی ہے لقد خشیت علی نفسی کی، تو میں تھوڑا سا اس سے بھی دیکھ لوں کہ وہ بالکل ایک توجیہ تو ہے ایسی کہ اس میں اعراب کا اگر ہم فرق ڈالتے ہیں، خشیتوں کی جگہ خشیت علی نفسی کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ میری جان چلی جائے گی، ایک توجیہ ہے اپنی جگہ پر، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر ہم انہی لفظوں پہ اسے رکھیں، یعنی جیسے کہ بخاری شریف میں وارد ہوئے ہیں لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لاحق ہو گیا ہے، جو اس کا بظاہر ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ان لفظوں سے بھی وہ مدعا جو آپ کے سوال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے معاملہ، وہ مدعا نہیں ہوگا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک تھا یا آپ پریشان تھے اس معاملے سے، اس کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ادب ہے جو انبیاء سب سے زیادہ ادب کرنے والے ہوتے ہیں پروردگار عالم کے، ایک ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے۔ انبیاء اللہ کے سامنے ادب کا انتہائی مرحلہ وہ اختیار سبحان اللہ سبحان قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ قیامت کے میدان میں انبیاء کو اکٹھا کرے گا، ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا۔ اب ہر نبی جانتا ہے کہ اس کی امت نے اسے کیا رسپانس دیا تھا، کیا جواب دیا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ان کا جواب ہوگا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہم نہیں جانتے پروردگار، غیوب کو تو تو جاننے والا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی بارگاہ میں وہ اپنے علم کا کوئی اعتراف اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہاں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، حالانکہ جانتے تھے لا علم لنا کہہ کر۔ یہ اللہ کا ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری آ رہی ہے، آپ اس ذمہ داری کا احساس رکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہ میری طرف سے ہر ممکن کوشش ہو، کہیں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے کہ پروردگار عالم کی کوئی ناراضگی ہو، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ خدا کے ادب کے تحت۔ تو لقد خشیت علی نفسی کو اس کے اپنے اصلی اعراب پر رکھنے سے بھی وہ معنی کلیئر ہوتا ہے۔ وحی کی اہمیت و فضیلت جہاں تک آپ نے فرمایا وحی کی اہمیت، تو میں عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں پروردگار عالم نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے تو وہاں ارشاد فرمایا قل نہبط منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو کوئی اس ہدایت کا پیروکار ہوگا اس پہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب یہ جو ہدایت آنے کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا تھا، تمام انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت آنی ہے، وہ ہدایت آنے کا ذریعہ وہی تو ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی اسی ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، وہی ایک کامل علم، پرفیکٹ علم جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پہلی آیت میں اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کی صداقت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو شک سے پاک پرفیکٹ علم، اور پھر یہ ہے کہ انسان کو علم دینے کا ذریعہ بھی تو یہی ہے پروردگار عالم، جو خود مینوفیکچرر ہے، خود خالق ہے اس کائنات کا، اسی نے تو اس کو صحیح علم دینا ہے۔ وہ علم عطا فرماتا ہے، کامل علم عطا فرماتا ہے، پکا بغیر شک کے علم عطا فرماتا ہے، مستند ذریعہ علم کا یہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اب وحی کی جو اقسام ہیں بنیادی طور پر تو 3 اقسام ہیں جنہیں قرآن مجید سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا وہ اس کے پاس اپنا رسول بھیجتا ہے جو اللہ کی مرضی سے اس وحی کرتا ہے۔ آخری شارٹ کامنٹ پھر ذرا کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ما انا بقاری، 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں ما انا بقاری کا اس میں جو ما ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کی پہلی جلد میں اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کی پہلی جلد میں اس بات پر جزم کیا ہے کہ زیادہ جو راجع بات ہے وہ یہ ہے کہ ما یہاں نافیہ نہیں ہے، استفہامیہ ہے، یعنی ما کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوا، اس کا معنی ہے کہ کیا پڑھوں، اور اس کی تائید ہوتی ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے عبید بن عمیر کی جو روایت نقل کی ہے اس میں لفظ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں۔ تو جب دوسری روایت معید بن گئی اس بات کی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے ماذا اقرأ، بنتا بھی یہی ہے ماذا اقرأ، ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں، یعنی جس وقت اقرا کہا گیا، جس وقت اقرا فرمایا گیا، جواباً آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں۔ اب یہ چونکہ یہ بھی روایت آ گئی اور یہ معید ہو گئی، ابن حجر اسقلانی نے اس کو لے آئے، بنتا بھی یہی ہے۔ دیکھیں نا اقرا پڑھیے، اب جبرائیل نے کوئی کاغذ کتاب تو رکھا ہی نہیں سامنے، کاغذ کتاب تو سامنے رکھا ہی نہیں کہ یہ کتاب ہے سامنے اس سے پڑھیں۔ اگر ایسا ہوتا کوئی کاغذ کتاب رکھتا تو آپ کہہ سکتے تھے۔ یہ بلا تمثیل بات ہے، بلا تمثیل بات ہے۔ آپ مجھ سے فرمائیں کہ جنید اقبال یہ پڑھیے تو میرا انسٹنٹ سوال یہ ہوگا کہ حضرت میں کیا پڑھوں۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، رضوان الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں سرگودا سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ جناب وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جنید بھائی؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جنید بھائی یہ پوچھنا تھا، جب پہلی وحی آتی ہوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا اسلامی مہینہ چاہ رہا تھا؟ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کیا۔ سلمہ بی بی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں گجرات سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔
میں نے جنید بھائی تفسیر پوچھنا چاہ رہی تھی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی ہے یہ والی ظلومن جہولا والی. اس میں یہ تھا کہ انسان نے بار امانت کو اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا. اس کی میں تفسیر جاننا چاہ رہی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل. یہ کس نے آیت پڑھی تھی؟ ٹھیک ہے جی, بالکل جواب لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ سے بالکل جواب آپ کو دلواتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام, آئیے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہے. مل کر پوری دنیا میں اب جہاں جہاں موجود ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف سرکار کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اور انشاءاللہ پھر جب لوٹیں گے تو سورہ الگ پہ آج بات ہونی ہے, اقرا پہ بات ہونی ہے, پوری تفصیل سے بات ہونی ہے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر صبح نور کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. ناظرین, بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے آج. آغاز وحی اور سورہ الگ کے تفسیری نکات پہ بات ہو رہی ہے. جب اس کائنات کے راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیکوڈ فرمایا, کوڈ کو ڈیکوڈ فرمایا, تو پہلا لفظ جو ہے وہ کائنات میں گونجا, اور وہ گونجا اقرا. آج ناظرین وہیں سے بات کا مزید آغاز کریں گے. اچھا جی, 2 سوالات ہیں. رضوان الحسن صاحب نے پوچھا پہلی وحی کا مہینہ. جی ہاں, پہلی وحی جی رمضان المبارک 13 قبل ہجری, اچھا, اور جولائی 610 عیسوی. ٹھیک, یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ سے جو سوال ہوا اپنا آیت کی ریلیونس میں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, اس آیت کے اختتام میں ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, کہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو اس سے مراد کیا, یہ پوچھا گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورۃ الشمس میں, کہ اللہ رب العزت نے الہام کر دیا ہے انسان کے وجود میں خیر کو بھی اور شر کو بھی. جب قرآن کی نعمت کو سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا نے قبول فرما لیا, اٹھا لیا, آج اگر ہم اس ہدایت سے دور چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے وہی اشارہ فرمایا اپنے علم کے مطابق ہم ظالم بھی بن جائیں گے اور جاہل بھی بن جائیں گے. ساری خیر ہوتے ہوئے جب عمل نہیں کریں گے تو یقیناً ہم ہدایت سے محروم ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ ڈاکٹر صاحب, ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا, انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ شرمایا بہت. اچھا جی, اب قصہ یہ ہے کہ سورہ الق, اس کا شان نزول اور اس کی اہمیت. جی بالکل. سورہ الق کو جنید صاحب, جیسے آپ لفظ اقرا کو 3-4 دفعہ کوٹ بھی کر چکے کہ شان نزول تو ظاہر ہے ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وحی کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے سورہ الق سے کیا. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے غار حرا کے اندر. ابھی ما انا بکار ان کا بھی ذکر ہوا, تو بڑی سادہ سی بات ہے, پڑھنے کے لیے مدرسوں میں جایا جاتا ہے, مکتبوں میں, غاروں میں نہیں جایا جاتا. آئے ہائے ہائے, غاروں میں کسی کو تلاش کرنے کے لیے اور کسی کو دیکھنے کے لیے جایا. اللہ اکبر, کیا اچھی بات. یہی وجہ ہے آپ جس کو بھی سعادت نصیب ہوئی ہے غار حرا میں جانے کی, آپ جا کے جیسے ہی بیٹھتے ہیں, جب سامنے دیکھتے ہیں غار حرا کا آگے سے منہ کھلا ہے, تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, ایک چونکہ بات نکال دی آپ نے, تو سر دست اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے نا. مطلب بیونڈ دی امیجنیشن نہیں لگتا کہ 1450 برس پہلے آج اگر انسان جاتا ہے تو 2-2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں صرف غار حرا پہ چڑھنے میں, اور اترنے میں 1-1.5 گھنٹہ. کوئی رسد نہیں, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں, کوئی بندہ بشر نہیں, سرکار علیہ السلام دن تنہا جاتے ہیں. جنید صاحب بالکل دیکھیں, اب تو فیسلٹیز بھی ہیں نا, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, راستے صاف بنے ہوئے ہیں,
وہ اس طرح کی پتھریلی صورتحال نہیں ہے. اس میں ایک اور جملے کا اضافہ کر لیں. جی جی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جانب اللہ اللہ اللہ. جی 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 جی. جبھی تو سلام بھیجا اللہ نے. جو ملکۃ العرب تھیں. اللہ. جبھی تو سلام بھیجا اللہ. سبحان اللہ. یعنی ان کی زندگی کس نزاکت کی عمل اور کس راحت اور کس طرح کا ان کا زندگی کا معیار تھا. وہ جا رہی ہیں غار حرا میں اللہ کے لیے لے کے. اللہ. سورہ علق. تو سورہ علق میں جب آپ دیکھتے ہیں اپنا جنید صاحب تو یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں نا یہ پوری معنویت کو کھول دیتی ہیں. بنیادی طور پہ اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ ایک تو معرفت الہیہ کا ذکر ہوا. ٹھیک. علم کا ذکر ہوا. اللہ تک پہنچنے کا راستے کا ذکر ہوا. اور اس وحی کے مبنی بر حق ہونے کی محسوس دلیل کا ذکر ہوا. یعنی جو پہلی دلیل محسوس ہے جو ویزیبل آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ آرگومنٹ اللہ نے پہلی اترنے والی 5 آیات میں دے دی. اور وہ دلیل جو تھی اپنے زمانے سے بہت ایڈوانس دلیل تھی. دیکھیں اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. جب جبریل امین نے کہا اقرا تو آپ نے نہیں پڑھا. جب انہوں نے کہا بسم ربک الذی خلق تو پھر آپ نے پڑھا. اللہ اکبر. 3 مرتبہ آپ نے اقرا فرمایا. آپ کیوں؟ جس کی تلاش میں تھے آپ اس کا ذکر ہوا تو اللہ اکبر. کیا بات ہے. اچھا اب یہ بات کیا ہوئی؟ علم سے آغاز ہوا. گویا کہ اللہ تک جانے کا راستہ علم کا راستہ ہے. اچھا خلق الانسان من علق. اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. جنید صاحب یہ وہ دلیل ہے. اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ علق کس کو کہتے ہیں؟ علق کہتے ہیں لٹکے ہوئے مواد کو. اللہ اکبر. تعلق کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارا آپس میں ایک تعلق ہے, ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں. صحیح بات. یعنی انسان جو شروع میں اس کی پیدائش کے مرحلے کو دیکھیں تو رحم مادر میں اس کی حیثیت الگ کی ہوتی ہے. یعنی وہ جوک کی طرح جو معلق ہوتا ہے, لٹکا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ اس زمانے کی ساری سائنس یہ کہتی تھی کہ انسان خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوا ہے. اور یہ بالکل اس کے برعکس تھی یہ بات. کوئی ایمبریالوجی نہیں تھی, کوئی سائنس اس وقت اس حقیقت کو بیان نہیں کر رہی تھی. لہٰذا اس طرح کی بات کرنا اس زمانے میں, اللہ, جبکہ اس زمانے کے سارے علوم اس بات کی نفی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے کلام ہے جس کا علم انسان کے مبنی بر خطا سارے علوم سے بالا تر ہے. یعنی بات یہ ہے کہ سائنس انوویشنز نہیں کر رہی ہے, ڈسکور کر رہی ہے. ڈسکور کر رہی ہے. جو کچھ بھی اللہ نے فرما دیا اس کی ڈسکوری ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کی جو ایمبریالوجی ہے وہ اس پہ حیران ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بغیر کسی لیبارٹری کے, بغیر کسی مائکروسکوپ کے, بغیر کسی ایمبریالوجیکل ریسرچ کے انسان کی تخلیق کے اس ابتدائی مرحلے کو کیسے بیان کر دیا جو ہر آنے والے وقت میں مزید درست ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب ان آیات کے اندر وہ پورا پیکج ہمیں ملتا ہے. ہمارا خالق کون ہے, اس تک پہنچنا کیسے ہے, اور اس تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں نظام العمل دیا گیا ہے مبنی بر وحی, اس کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے. اچھا سر, اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے جس میں چاہتا ہوں آپ کلام خاص طور پہ فرمائیے کہ ابتدا پڑھنے سے ہو رہی ہے, ابتدا علم سے ہو رہی ہے. یعنی کائنات میں جو پہلا جو ہے وہ حکم آ رہا ہے, پہلی جو انٹیوشن آ رہی ہے, اشارہ ہے, واضح اشارہ ہے, واضح دلیل ہے, وہ پڑھنے کے حوالے سے, علم حاصل کرنے کے حوالے سے, تو اس کا اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. صاحب آپ اس سے دیکھیں یہ لفظ اقرا یہی پھیلا تو قرآن بنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جس نے قیامت تک رہنا ہے, جو سب سے بڑا معجزہ ہے, وہ بھی تو پڑھنے سے متعلق ہے. جی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب انسانیت اس موڑ پہ آ گئی تھی. علامہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم دنیا اور جدید دنیا میں ایک واسطہ ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہ آپ کا وحی کے حامل ہونے کے لحاظ سے تعلق قدیم دنیا سے اور انسانیت کو رہنمائی اور ہدایت فراہم کرنے کے والے سے آپ کا تعلق جدید دنیا سے ہے. اللہ. اور یہ ہوا کیسے؟ یہ علم کے ذریعے سے ہوا. ٹھیک. یعنی علم انسانیت کا جو نیسا وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اپنے عرفان اور اپنے خالق کے عرفان کے سارے راستے نکلتے ہیں. جی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں واحد ایک چیز جس کی زیادتی کی آپ کو تلقین کی گئی ہے وہ علم ہے. رب زدنی علما. اور کسی چیز کی زیادتی کی دعا بالکل ایسا, بالکل ایسا. تو یہ علم کی اہمیت ہے جس سے انسانیت کبھی مستغنی نہیں ہو سکتی, اور پہلا حرف ہی قرآن مجید کا اس سے شروع. اب ذرا وہ کیفیت بتائیے کہ جس وقت جبرائیل امین تشریف لائے, وہ ایک خاص منظر ہے جس منظر میں جبرائیل امین نے جو ہے وہ آپ کو اپنے میں کیا کہوں کہ آپ کے جسد اطہر کو جو ہے آپ کے جسم مبارک کو سمیٹا,
میں بہت ادب، چونکہ بڑا ادب کا مقام ہے، اور 3 مرتبہ جو ہے وہ کلام ہوا. اس کے بعد یہ جو اس میں ایک خاص طور پہ میں ایک آیت کی طرف رک کے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ انسان کی جو اوقات کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا، ذرا اس پہ بھی کلام فرمائیے تھوڑا سا. جی بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب جس طرح ارشاد فرما رہے تھے نا کہ آغاز اس وحی کا اقرا علم سے ہے، تو صرف اس وحی کا آغاز نہیں ہے. وہ جب آدم کو مسجود ملائک بنایا گیا تو وہ بھی علم کی بنیاد پہ ہی بنایا گیا. بالکل ایسا ہے. تو اسی سلسلے کو دوبارہ میرے رب نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل فی الارض خلیفہ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کا علم جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. ایک جملہ اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم وحی کی بات کر رہے تھے وہاں 7 دور اصطلاحات ہوتی ہیں، کشف اور الہام کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں. تو یہاں بہت سارے لوگوں نے، علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی نبی کے دل میں ڈالی جائے تو وہ وحی ہے، کسی غیر نبی کے دل میں، کسی ولی کے دل میں ڈال دی جائے اور ہوتا ہے القا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، تو اسے ہم کشف یا الہام سے تعبیر کرتے ہیں. اور حضرت مجدد الافسانی نے اس میں یہ مزید فرق کیا ہے کہ جب کسی چیز کا تعلق حسیات سے ہو، جسے آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہو جائے تو وہ کشف ہوتا ہے، اور کسی چیز کا تعلق وجدان سے ہو، اس کی طرف اشارہ ہو جائے تو وہ الہام ہوتا ہے. اور وہ سلسلہ آج تک بھی جاری ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی عطا سے لوگوں کو اس طرف اشارہ فرماتا رہتا ہے. اور جو آپ نے اشارہ فرمایا جناب، خلق الانسان من علق، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انسان کو یہ باور کروانا ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے، اور سورۃ المومنون میں تو اسے بڑا واضح طور پہ بتا دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ احسن الخالقین وہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ نطفہ سے علقہ سے سفر شروع کر کے انسان کو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے. اور دوسرا اس وحی کی ابتدا میں یہ کہنا، لیکن آگے یہ بھی تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بھی تو بتا دیا نا. بالکل. اگر انسان اپنی اوقات کو پہچان لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود کو پہچان لوگے پھر میرا رب اپنے عرفان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر انسان خود کو پہچان ہی نہ پائے، ہم علم کی بات کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا رب زدنی علما، یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم نہ اللہ سے مانگو جو علم نافع نہ ہو، وہ علم مانگو جو علم نافع ہو، علم غیر نافع اللہ سے نہ مانگو. لہذا صرف علم کی زیادتی نہیں چاہیے، وہ علم چاہیے جو انسانیت کے لیے خیر اور نفع کا باعث. اچھا یہ بتائیے، اس میں شروع کی 5 آیات ہیں جو اب ذرا سے اس میں تھوڑا سا ہم اس کو اسپلٹ کرتے ہیں کہ یہ 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئیں. جی. باقی جو 14 آیات ہیں وہ میرا خیال ہے مکے میں جو ہے کعبۃ اللہ میں جب آپ کعبۃ اللہ میں، یہ ابو جہل کا جو واقعہ، ابو جہل کا جو واقعہ، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں. اس میں قلم کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی قلم سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قلم سے پہلے میں اکرم کی بات کرنا چاہیں. اقرا وربک الاکرم. پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے اوصاف میں یہ تو ذکر ہوا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کریم کا ذکر ہمیں ملتا، اکرم کا ذکر صرف یہاں ملتا ہے. اب اکرم کیا ہوتا ہے، یہ صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ الزائد فی الکرم علی کل کریم، کہ اکرم اسے کہتے ہیں جو کرم میں ہر کریم سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر کے یہ بتایا حیث ینعم بلا غرض، کہ جب بھی وہ کسی پہ انعام کرتا ہے نا تو بلا غرض کرتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتا. اور اتنا انعام کرتا ہے ما لا یمکن احصاء کیفا و کما، کہ جس کی کیفیت، معیار، کمیت کے اعتبار سے اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. جو اتنا عطا کرنے والا ہو وہ اکرم ہے. لہذا اپنے اکرم رب کے نام سے پڑھیے، وہ آپ کو بہت عطا فرمانے والا ہے. پہلے بتا رہا ہے کہ پڑھیے، بتا رہا ہے کہ کریم بھی ہوں، میں کرم کروں گا، وسعت دوں گا میں. بالکل. اور جو قلم کا آپ نے اشارہ فرمایا، قلم اس لیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اس وقت ہمارے آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق نہ تو کاغذ موجود تھا نہ قلم تھا، لیکن قلم کہہ کے ذریعہ علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے علم آگے پھیلتا ہے. تبلیغ علم کی بات کی جا رہی ہے، اشاعت علم کی بات کی جا رہی ہے. وہ چاہے آج کا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا آپ جس اعتبار سے تقریر تحریر کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائیں. قلم سے مراد سمبولک ہے، سمبولک. اور پورا ہر وہ ذریعہ علم جس کے ذریعے آگے یہ بات جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی. علم الانسان ما لم یعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صرف علامہ الانسان پہ ہی بات کرنی ہے یا اگلی 14 آیتوں کو بھی سر آپ پہلے کہہ رہے تھے؟ آپ کی سواب دید ہے، آپ جہاں چاہیں بات کریں، فرما رہے تھے جس موضوع میں چاہیں بات کریں۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس میں انسان میں 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ دوسری مراد جو اس سے ہے ایک عمومی ہر انسان مراد ہے کہ کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے، جسے یہ آج جانتا ہے یا پہلے جانتا تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جس قدر یہ سارے علوم اس پر آ رہے ہیں یہ اس کی اپنی پہنچ نہیں ہے، پروردگار عالم ہے جس نے اسے ساری کائناتی حقیقتیں اسے بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تیسرا قول بھی اس میں ہے، اور وہ قول یہ ہے تاویلات اہل سنہ میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں جلد میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ امام باغوی نے معالم التنزیل کی 5ویں جلد میں لکھا ہے، فتح القدیر میں علامہ قاضی شوکانی نے لکھا ہے۔ یہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر انسان سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ جو فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے وہ کچھ انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اسی کے مثل تو وہ آیت ہے قرآن مجید کی علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو چونکہ وہ آیت بالکل اسی مثل میں ہے تو یہاں پر اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں وہ لطیف بات ہے، اگر اس آیت میں الانسان کے لفظ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو اسی سے آگے متصل جو اگلی آیت ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، وہاں پر انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیے دو ایکسٹریمز، اور یہاں کمال کی بات جنید بھائی یہ ہے، ایک طرف علم کی معراج اور دوسری طرف جہل کی انتہا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام نے اپنا مقابلہ کفر سے نہیں کیا، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ کفر کو تو اس نے وہ معیار ہی نہیں دیا کہ اسے اپنے مقابلے میں رکھے۔ جو سب سے بڑا کافر ہے اسے ابو الکفر نہیں کہا گیا، اسے ابو جہل کہا گیا، جہالت کا باپ کہا گیا ہے۔ اس پہ مجھے یاد آ گیا، آخر میں سناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے مقابلے میں جہالت کو ختم کر رہا ہے۔ جہالت کی بنیاد پر تو کفر پیدا ہوا ہے، تو کفر کو اس نے وہ ترجیح نہیں دی، جہالت کو۔ ابو جہل یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب علم ہے اور دوسری طرف وہ صاحب جہل۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، اب جس کو یہ کہا ہے کہ وہ انسان جو سرکشی میں بڑھ جاتا ہے، اس کی ریزن کیا بتائی؟ آگے ہی ساتھ بتایا اَرَّاهُ اسْتَغْنَىٰ، وہ اس وجہ سے یہ سرکش ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو غنی ہو گیا ہوں، مالدار ہو گیا ہوں، اب مجھے کو پکڑے گا کون؟ میں کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ چونکہ یہ خیال اس کے ذہن میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ اب سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کا علاج بتایا، اسے جاننا چاہیے تھا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تجھے لوٹ کے پلٹ کے تو رب کی طرف آنا ہے۔ یہ 3 آیتوں میں تو فلسفہ آخرت بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ابو جہل کا پورا کنٹیکسٹ ہے، یہ ساری آیتیں آگے جو سلسلہ چلتا ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں تھوڑا سا موقع دیجئے گا کہ میں ابو جہل کے بارے میں یہ جو بتا دوں صورتحال۔ دل کی یہ تمنا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا۔ جی صحیح مسلم میں 2277 نمبر حدیث ہے جس میں ابو جہل کا وہ واقعہ ہے جو اصل میں ان آیات کا شان نزول بنا ہوا ہے۔ اس میں ابو جہل یہ بات اپنے لوگوں سے وہ بات کرتا ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ اقرا کی آیتیں لے کے آئے تھے، اور سرکار دو عالم کا سر اقدس پیشانی سرکار اللہ کے سجدے میں جھکتی تھی۔ عبادت کا ایک نیا طریقہ دیکھ کر اس نے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ محمد تمہارے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لَئِن رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَلَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، لات اور عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں نے محمد کو ایسا کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ خاک آلود کر دوں گا۔ یہ کہا، یہ ارادہ ہے اس کا۔ اب دیکھتا ہے ایک وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے فرما رہے ہیں، ٹھیک آپ سجدے میں ہیں، یہ دوڑا ہے آیا ہے اور آپ کو وہی جو ارادہ ہے اس کا ناپاک وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن تھوڑا قریب گیا ہے جس وقت تو وہاں سے پلٹا ہے اور ہاتھ اپنے آگے ایسے بڑھائے ہوئے ہیں کہ گویا مجھے پکڑ لو، کوئی مجھے پیچھے سے پکڑ رہا ہے۔ دوڑا، لوگوں نے کہا تو کہتا تھا میں اسے روند ڈالوں گا، اب کدھر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ان بینی و بینہ لخندق من نار و حول، کیا کر رہے ہو؟ میں اس کے قریب گیا ہوں، آگے
آگے تو آگ کی خندق ہے جس میں پروں والی ایک مخلوق ہے، اور اسی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لو دنا منی لاختفته الملائکہ عدوان عدوان، اگر وہ میرے قریب آ جاتا فرشتہ اس کے چیتھڑے اڑا کر. ایسا ہی. اچھا اب اس میں ایک اور بات دیکھیے انہی آیات میں آخر میں، چونکہ ظاہر ہے یہ 14 آیات ہیں اور مجھے پتہ ہے اس وقت آپ مچل رہے ہیں اس پہ کلام فرمانے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو موقع ملے کہ ایک طرف جب اس نے دعویٰ کیا ابو جہل نے کہ میں اپنے ہم نشینوں کو جو ہے مدد کے لیے بلاؤں گا، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم بھی ان قریب جو ہے اپنے سپاہیوں کو جو عذاب کے جو فرشتے ہیں ان کو بلائیں گے. کیا کمال بات ہے، یعنی اللہ جو ہے اپنے محبوب کو چھوڑ نہیں رہا. جنید صاحب 2 باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وقت بڑا کم ہے. ایک تو جس آیہ مبارکہ پہ ابھی گفتگو ہوئی علم الانسان ما لم یعلم، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. جنید صاحب ترتیب یہ بنتی ہے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک، اور پھر رسول نے انسانیت کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتی. اللہ اکبر. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وہی آیت ہے. آپ تصور کریں میرے رسول کا منصب کیا ہے؟ واہ، تلاوت آیات کرتے ہیں، سبحان اللہ، محفل تمہارا لوٹ لیا تزکیہ کرتے ہیں، واہ واہ واہ، تمہیں علم کے لیے تیار کرتے ہیں. واہ. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہیں میرا رسول سکھاتا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے اس سورہ پاک کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گارنٹی دی گئی وہ کیا ہے؟ غلبہ دین کی گارنٹی دی گئی. آپ کے راستے میں آنے والے جتنے دشمن تھے، جتنی رکاوٹیں تھیں، ان کے خاتمے کی گارنٹی دی گئی. اور یہ وہی آیا ہے اے میرے رسول یہ جو ابو جہل ہے اگر یہ نہ رکا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور ذلیل و رسوا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ تشریف لائے. بس ناظرین جاتے جاتے چند مصرے. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو، علم عباس و علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابن میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. علم علم، بس علم کی بات کیجئے صاحب. جاتے جاتے مل کے نعرہ لگاتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں ضرور آج آپ مضمون پڑھیں گے آغاز وحی اور سورہ الگ کے تفصیلی نکات کے حوالے سے. ٹویٹر پر، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ میں ضرور فالو کیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. مل کے نعرہ لگاتے ہیں صاحب. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.